الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ ناحق مال نہ کھاؤ، اس میں وہ سارے طریقے شامل ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ عز و جل نے مال کمانا حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو یا جو ہے وہ سود کے ذریعے ہو، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں جو حرام ہیں جن کے ذریعے کمانا مال، وہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر شامل ہیں کہ جس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تجارت ہو اور رضامندی سے ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی ضمن میں حرام مال جو ہے کھانا، اس کے حوالے سے ایک دو وعیدیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، چاہے وہ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ عز و جل خبیث کے ذریعے خبیث چیز کو نہیں مٹاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو 40 دن تک اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، قبول نہیں کیے جاتے۔ اور روایت میں ہے کہ جس جسم کی جو افزائش ہے یا جس جسم کی نشو و نما ہے وہ حرام مال کے ذریعے ہو تو حضور نے فرمایا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، وہ آگ میں جلنے کے لائق ہے وہ جسم۔ پھر تجارت کا تذکرہ آیا تو تجارت کی بڑی فضیلتیں ہیں، تجارت میں اللہ عز و جل نے برکت بھی بڑی رکھی ہے۔ ایک روایت میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تاجر امانت دار اور سچا ہو تو وہ کل بروز قیامت صدیقوں، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اس کو کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تجارت کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، تجارت میں اللہ عز و جل نے برکت بھی بڑی رکھی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افعال اختیار نہ کرو جن کے ذریعے تمہاری جان ہلاکت میں پڑ جائے۔ اس سے ایک تو خودکشی کی حرمت جو ہے وہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا خود کو قتل نہ کرو، تو خودکشی کی حرمت ثابت ہو گئی کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث میں خودکشی کی بڑی مذمتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس عمل کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اپنی قبر میں وہی عمل بار بار دہراتا رہے گا۔ کسی نے خود کو جو ہے وہ چھری مار کر قتل کر دیا تو وہ قیامت تک اپنے آپ پر چھری چلاتا ہی رہے گا۔ کوئی زہر کھا کے مر گیا تو وہ قیامت تک اپنی قبر میں زہر کھاتا ہی رہے گا۔ یہ قیامت تک کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد قیامت کے بعد جو سزا ہے اس گناہ کی وہ اور الگ ہے، جہنم میں جانا اور وہ الگ گناہ کی سزا ہے۔ یہ صرف قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں یہ معاملہ پیش آئے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔
یہ جو فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانیں قتل نہ کرو، تو اسی کے بارے میں یہ اگلی آیت ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرے اور قتل میں پڑ جائے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہو تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے جو تمہارے صغیرہ یا چھوٹے گناہ ہیں وہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ کبیرہ گناہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں واضح کوئی وعید بیان کی گئی ہو، اس کی سزا جو ہے وہ واضح طور پر بیان کر دی گئی ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد مختلف بیان کی ہے علماء نے، کچھ 7 کہتے ہیں، کچھ 10 کہتے ہیں، اور 700 تک بھی اس کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بڑے بڑے جو گناہ ہیں جیسے زنا ہو گئی ہے، چوری ہے، سود ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی وعیدیں قرآن میں الگ الگ، زنا کی الگ سزا بیان کی گئی ہے، چوری کی سزا بیان کی گئی ہے، سود کی سزا بیان کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ان سے بندہ بچتا رہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے فضل سے چھوٹے چھوٹے تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ اگر ہو جائے کسی سے تو وہ صرف اور صرف توبہ سے ہی معاف ہو سکتا ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں مختلف روایات فضیلت کی آتی ہیں کہ کسی نے اتنی دفعہ درود پڑھا تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی دفعہ درود پڑھا تو اس کے، یہ ساری جو روایتیں ہیں ان میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے یا درود پڑھنے کی وجہ سے یا کوئی نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا سمجھ کر کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، صغیرہ گناہ ہے، کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ ایک چھوٹا گناہ ہی ہماری بربادی کا سبب بن جائے، وہ ایک چھوٹا گناہ اگرچہ وہ ہے چھوٹا لیکن وہ حرکت ایسی ناپسند ہو اللہ کو کہ اس کے ذریعے ہم سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے، ہم گناہ صغیرہ کرتے 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 کبیرہ کے اندر جا پڑیں اور پھر ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اور ہمیں جو ہے وہ معافی کی کوئی صورت نہ بن سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر صغیرہ گناہ ہو اس پر اصرار کرنا یعنی اس کو بار بار کرنا، یہ اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس کو بندہ اگر بار بار کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ظہر کی پہلی سنتیں ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنا صغیرہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے ان کو چھوڑنا۔ لیکن اگر کوئی عادت بنا لے، بار بار چھوڑتا رہے، بار بار چھوڑتا رہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اس کے لیے بھی بندے کو پھر توبہ کرنا لازمی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کہ چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی۔ اب صحابہ کرام جو غریب تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر صحابہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ہم تو غریب ہیں، ہم اتنا مال خرچ ہی نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ عز و جل کی حمد بیان کرنا وہ بھی صدقہ ہے، تم الحمدللہ کہو وہ بھی صدقہ ہے، تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، تم راستے سے کوئی ایذا والی چیز ہٹا دو، سائیڈ پہ کر دو تو وہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ یہ اتنی جو ہے وہ نیکی، چھوٹی سی نیکی ہے، کتنا کو ٹائم لگتا ہے الحمدللہ کہنے میں۔ یا بندہ گزر رہا ہے، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، کوئی کانٹا نظر آ جاتا ہے، بندہ اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اس نیت سے کہ یہ اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی بندے کے ہاتھ آ گئی۔ تو کبھی کوئی چھوٹی سمجھ کر نیکی کو نہ چھوڑیں اور کبھی بھی چھوٹا سمجھ کر کسی گناہ کو نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ایک نیکی ہماری نجات کا سبب بن جائے اور ممکن ہے کہ وہ ایک گناہ ہی چھوٹا جس کو سمجھ کر ہم نے کیا وہ ہماری بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔